ایک فیملی نے بتایا کہ عثمان بھائی ہمارے کپڑوں پہ کٹ لگتے تھے، کٹ لگتے لگتے اچانک کیا ہوا کہ ہمارے گھر میں آگ لگنا شروع ہوگی، پردوں کو آگ لگی، ادھر ادھر چیزیں جلنا شروع ہوگی، تو ہم بڑا پریشان ہوئے۔ اس ٹینشن اور سٹریس میں ہم نے مختلف عامل حضرات سے رابطہ کیا، تو ایک عامل سے رابطہ کیا تو اس نے کیا کہا کہ یہ آپ کے گھر میں آگ لگی ہے؟ جی۔ کہتے ہیں آپ فوری طور پہ اپنا گھر خالی کر دیں، گھر چھوڑ کے چلے جائیں، اس سے پہلے کہ آپ کے گھر کا کوئی اور فرد کم ہو جائے، کسی کی موت واقع ہو جائے، بڑا خطرناک آپ پر جادو ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے سوال کیا کیا، اس نے کہا آپ کے گھر میں کسی کی موت بھی واقع ہوئی تھی، کوئی فوت بھی ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی جی ہمارے دادا ابو فوت ہوئے۔ تو انہوں نے کہا وہ دادا ابو بھی آپ کے جو فوت ہوئے ہیں ان کا بھی جنات نے گلا دبایا ہے، یہ جادو کی وجہ سے ان کی موت واقع، ان کا گلا بھی جنات نے دبایا۔ اچھا آپ ذرا حیران ہو رہے ہوں گے کہ اس نے پہلے سوال کیا کہ آپ کے گھر میں کسی کی اور کی موت واقع ہوئی ہے؟ اگر یہ کہتے نہیں ہوئی ہے تو پھر اس نے اگلی بات نہیں کرنی تھی۔ جب انہوں نے کہا دادا ابو فوت ہوئے ہیں تو فوری وہ دادا ابو کی فوتگی جنات پہ ڈال دی، جادو پہ ڈال دی۔ پینک کرنا ہے نا، ڈرانا ہے۔ فیملی کا کہنا تھا کہ ہم نے ایک اور عمل سے رابطہ کیا، روحانی علاج کرنے والے سے۔ اس عمل نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو حساب کتاب لگا کے بتاتا ہوں کیا مسئلہ ہے، آپ کے گھر میں آگ کیوں لگ رہی ہے، آپ کے گھر میں کپڑوں پہ کٹ کیوں لگ رہے ہیں۔ اس نے حساب لگا کر یہ بتایا کہ آپ پر سخت قسم کا جادو ہوا ہے۔ جادو کروانے والے نے 3 لاکھ روپیہ دیا عمل کو، 3 لاکھ لے کر عمل نے آپ پر جادو کیا ہے، لہٰذا آپ مجھے 1.5 لاکھ دے دیں، میں اس جادو کی کاٹ کر دوں گا۔ تو کہتے ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہم کس طرف جائیں، ہم پہلے پریشان ہیں، حالات خراب ہیں، ٹینشن کی وجہ سے کام پہ بھی نہیں گھر والے جا رہے، میرا شوہر بھی ہے وہ بھی کام پہ توجہ نہیں دے رہا، گھر میں ٹینشن چل رہی ہے، کوئی عمل کہتا کہ اتنے پیسے دے دو، 1.5 لاکھ دو اس کی کاٹ کر دوں گا، کوئی کہہ رہا گھر چھوڑ کے باہر سے نکل جاؤ، تو اب ہم کیا کریں؟ تو الحمدللہ ان کو ہم نے ٹریٹمنٹ بتایا، نہ وہ ہمارے پاس آئے، گھر میں خود ہی انہوں نے ٹریٹمنٹ کیا، ان کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ تو وہ طریقہ وہ علاج آپ سے بھی میں شیئر کروں گا اور آپ کو اس حوالے سے نصیحت بھی کروں گا۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی ایسا مسئلہ مسائل آتا ہے، آپ روحانی علاج یا عاملوں کے پاس جانے کی بجائے اپنے گھر میں سورۃ البقرہ چلانا شروع کر دیا کریں، لیکن ضروری ہے کہ آپ نے خوف سے نکل کے چلانی ہے۔ اکثر لوگ کیا ہے سورۃ البقرہ بھی چلا رہے ہوتے ہیں لیکن اندر ان کے ڈر اور خوف چل رہا ہوتا ہے، یہ نہ ہو جائے، اللہ پر پورا یقین نہیں ہوتا۔ سورۃ البقرہ بھی چل رہی ہے، اللہ پہ پورا یقین بھی نہیں ہے۔ اپنے گھر میں اکثر لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں رات کو سوتے ہوئے، ساتھ سوچ کیا رہے ہوتے ہیں کہ یہ روشن دان تو نہ جن نہ جوے، یہ چارپائی کے نیچے سے نہ جن نکل آئے، بیڈ کے نیچے سے نہ جن نکل آئے، آیت الکرسی بھی پڑھ رہا ہے، اللہ پہ یقین بھی نہیں۔ اللہ پر پورے یقین کے ساتھ آپ فوری اذکار اور دعاؤں کی پابندی کرنا شروع کر دیا کریں، ویسے معاملات اس سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ جب آپ پریشانی کے وقت روحانی علاج کرنے والوں سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ کی پریشانی اور ٹینشن میں اضافہ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، پینک کرتے ہیں، ان کی تو لاٹری نکل آتی ہے اس طرح کی چیزیں دیکھ کے، وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ لو جی ایک بندہ اور پیروں سے نکلا، اس کو اور تھوڑا سا پیروں سے نکالو اور اس کو لوٹو۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے ساتھ جوڑا کریں۔ ہم نے ان کو کیا ٹریٹمنٹ بتایا؟ صرف 7 دن کا عمل اس فیملی کو بتایا، ان کے گھر میں سکون ہو گیا۔ ہم نے ان کو بتایا کہ گھر کے 4 کونوں میں 7 دن تک آپ نے اذانیں دینی ہیں۔ مثلاً آپ کا گھر کا جو کورڈ ایریا ہے، ایک کارنر میں کھڑے ہو کے اونچی آواز سے اذان دیں، دوسرے کارنر میں کھڑے ہو کے اذان دیں، تیسرے کارنر میں کھڑے ہو کے اور چوتھے کارنر میں۔ جب اذانیں دے لیں گھر کے درمیان کھڑے ہو کر آپ نے اونچی آواز سے سورۃ الاحقاف کی آخری 7 آیات تلاوت کرنی ہے، اونچی آواز سے۔ پورے دن میں کسی بھی ٹائم یہ عمل کر سکتے ہیں، 7 دن یہ آپ عمل کریں۔ اس فیملی نے یہ عمل کیا، الحمدللہ گھر میں آگ لگنا بھی بند ہو گئی اور کپڑوں پہ کٹ لگنا بھی بند ہو گئے۔ اس بات کو تقریباً 3 سے 4 مہینے ہو گئے، وہ کہتے اس کے بعد کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا، الحمدللہ ہم پرسکون ہیں۔ یہاں ایک آپ کو میں نصیحت کروں، اکثر عامل حضرات آپ کو کہیں گے کہ آپ کے گھر میں آگ لگتی ہے، آپ اپنا گھر چھوڑ دو۔ اللہ کے بندو، آپ گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں تو جا سکتے ہیں، زمین چھوڑ کے بھی کہیں جا سکتے ہیں، رہنا تو زمین پہ ہی ہے، رہنا تو آسمان کے نیچے ہی ہے۔ تو جب آپ زمین چھوڑ کے کہیں بھاگ نہیں سکتے، آسمان کے نیچے سے آپ نکل نہیں سکتے، تو پھر اسی اللہ کو پکارنا، اسی گھر میں رہ کے پکار لو۔ مثلاً اس گھر میں آگ لگ رہی ہے، جی آپ شفٹ ہو جائیں دوسرے گھر میں، دوسرے گھر میں رب کوئی اور ہے، اس گھر میں جا کر بھی تو اسی رب کو پکارنا نا، تو اس گھر میں رہ کر پکار لیں۔ تھوڑی سی آزمائش ہے، کیوں آپ نے اپنا گھر چھوڑنا؟ گھر منحوس نہیں ہوتا، سواری منحوس نہیں ہوتی، عورت منحوس نہیں ہوتی۔ اس طرح کے کنسپٹ سے نکلیں، یہ ہندوؤں میں کنسپٹ پائے جاتے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں، کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی۔ اسی گھر میں رہ کر آپ اللہ سے دعا کریں، تھوڑی بہت جو آزمائش آئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اپنے گھر نہ تبدیلی کیا کریں عاملوں کے کہنے پہ۔ اکثر عامل حضرات
مریضوں کو کہہ کر ان کا گھر تبدیل کروا دیتے ہیں۔ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے اس گھر میں مسئلہ ہے، آپ تبدیل کر لیں، دوسرے گھر میں جائیں گے، پھر اس گھر میں مسئلہ ہوگا، وہ بھی تبدیل کر لینا، پھر خانہ بدوشوں کی طرح آپ گھومتے رہنا مختلف گھروں میں۔ تو ایک گھر میں ہی رہیں، اللہ کو پکاریں، اللہ کو یاد کریں، ٹینشن اور خوف سے نکلیں۔ یہ عاملوں کی باتوں سے ڈرنا بند کر دیں، یہ عامل آپ کو خود پیروں سے نکالتے ہیں، پھر خوف میں ڈالتے ہیں، ڈراتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ مریض ڈر گیا ہے، پھر اس ڈر اور خوف سے نکالنے کی ہیوی فیس مانگتے ہیں، یعنی خوف بھی خود ڈالا، پھر اس خوف سے نکالنے کی فیس مانگتے ہیں۔ قوم سیدھی ہے، ٹرسٹ کرتی ہے، پھنس جاتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے اپنے آپ کو تابع کریں، قرآن و سنت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، انشاءاللہ زندگی میں برکتیں اور سکون آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔